مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے تفصیلات عرض کر دی تھی. جنہوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج جو میں نے آیت کریمہ کے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، تو اس کے اندر ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں 6 کلمات ہیں. واو، لیکن، رسول، اللہ، خاتم اور النبیین. ان کلمات کی اور اس آیت کریمہ کی جو ختم نبوت کی دلیل اول ہے، لغوی اعتبار سے اس کی تفسیر آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس آیت کریمہ میں واو جو ہے، یہ واو عطف کے لیے ہے، اور لیکن استدراک اور ازالہ شبہ کے لیے. اور لفظ اللہ محتاج بیان نہیں ہے. اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. اور رسول اس شخصیت کو، اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو رب العالمین اپنی وحی کے ذریعے سے مشرف فرما کر کے مخلوق کی طرف تبلیغ اور ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. اس کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی کہتے ہیں. رسول اور نبی کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر فرق ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر علماء عربیت اور اصول کے مختلف اقوال ہیں. جمہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ نبی اور رسول ان کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ الفاظ مترادفہ ہیں. ان کے سیم معنی ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں. اور استدلال کے اندر دلیل کے طور پر یہ حضرات اپنے لیے کچھ آیات اور احادیث اور کچھ عربی کے کلمات پیش کرتے ہیں، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہی شخص کو لیے کبھی رسول کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کبھی نبی کے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول نبی کی نسبت سے عام ہے، اس لیے کہ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. فرشتہ کو نبی نہیں کہا جاتا، اور رسول جس طرح انسان ہوتے ہیں اس طرح سے فرشتوں کے اندر بھی، ملائکہ کے اندر بھی رسول ہوتے ہیں. اور وہ اپنے استدلال کے اندر قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، کہ بے شک ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے.
جمہور اہل سنت والجماعت اور علماء سلف کی تحقیق یہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، اس لیے کہ اصطلاح شرع میں رسول صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو رب العالمین کی طرف سے کوئی کتاب دی گئی ہو یا وہ مستقل شریعت لے کر کے آیا ہو، اور نبی کے لیے ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو کتاب دی گئی ہو یا وہ مستقل شریعت لے کر کے آیا ہو، بلکہ نبی اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو، اور اس شخص کو بھی جس کو رب العالمین کی جانب سے وحی ہو اور وہ تبلیغی احکام کرتا ہو، لیکن اس کے لیے کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت جدیدہ نہ ہو۔ جمہور اہل سنت والجماعت کی اس تحقیق کے اوپر وہ اپنے استدلال میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات پیش کرتے ہیں، جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور نہ نبی۔ اس میں لفظ رسول کے بعد لفظ نبی جو ہے یہ تعمیم بعد تخصیص کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان الأنبياء 124 ألفا وكان الرسل 15 و300 رجل منهم أولهم آدم إلى آخرهم محمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء 1,24,000 ہوئے ہیں اور رسول 315، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، اور سب سے آخر میں آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اس حدیث نے اس بات کو صاف کر دیا اور واضح کر دیا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، اور یہ بھی کہ انبیاء بنسبت رسولوں کے زیادہ ہوئے ہیں۔ اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت نے اسی تحقیق کو اختیار کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جمہور اہل سنت کو بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض مواضع میں، بعض جگہوں میں لفظ رسول نبی کی جگہ پر یا نبی رسول کی جگہ پر توسعاً اور مجازاً بولا جاتا ہے۔ آگے 5واں جو کلمہ ہے وہ ہے خاتم، اور خاتم النبیین میں جو خاتم لفظ ہے، اس لفظ کے بارے میں 2 قرأتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس لفظ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، خاتم النبیین تا کے زبر کے ساتھ، اور خاتم النبیین تا کے زیر کے ساتھ۔ تو اس میں دونوں قرأتیں ہیں، ایک زبر کے ساتھ اور دوسری زیر کے ساتھ۔ اور جب آیت میں زیر اور زبر دونوں قرأتیں موجود ہیں تو یہ دونوں الفاظ کلام عرب میں چند معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ جو ہیں، یہ دونوں الفاظ خاتم اور خاتم عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر چند معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خاتم اور خاتم کا ایک معنی
نگینہ کا ہے، نگینہ مہر جس پر نام وغیرہ لکھا جاتا ہے، نام کندہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خاتم اور خاتم انگشتری اور انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ سونے کی انگوٹھی ہو یا چاندی کی۔ اسی طریقے سے خاتم اور خاتم آخر قوم بھی اکثر مستعمل ہوتا ہے کہ قوم کا جو آخری آدمی ہوتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح خاتم اور خاتم گھوڑے کے پاؤں میں جو تھوڑی سی سفیدی ہوتی ہے اس کو بھی خاتم اور خاتم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے گدی کے نیچے جو گڑھا ہے اس کو بھی خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے۔ پھر خاتم تا کی زیر کے ساتھ جب یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنے والا، اور خاتم تا کے زبر کے ساتھ مہر کا جو نقش کاغذ پر اتر آتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ خاتم النبیین، خاتم اور خاتم 7 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، خاتم اور خاتم، اس آیت کریمہ میں ان 7 معنی میں سے کس معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو خاتم النبیین کہا گیا ہے تو یہ نہ تو نگینہ اور مہر کے لیے، اور نہ انگشتری اور انگوٹھی کے لیے، نہ گھوڑے کے پاؤں میں جو تھوڑی سفیدی ہے اس کے لیے، اور نہ گدی کے نیچے جو گڑھا ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور نہ مہر کے اس نقش کے لیے جو کاغذ پر اتر آتا ہے۔ تو باقی اس کے اندر پھر 2 معنی رہ جاتے ہیں، 2 استعمال رہ جاتے ہیں، ایک آخر قوم کا اور ایک معنی ہے ختم کرنے والا۔ تو یہ دونوں معنی جو ہیں بلا تکلف اس آیت کریمہ میں حقیقت کے قریب ہیں، اور یہی 2 معنی اس آیت کریمہ سے مراد ہیں۔ تو لفظ خاتم کی دونوں قراتوں کا خلاصہ صرف ایک ہی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ تفسیر روح المعانی میں اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ فرمایا کہ والخاتم اسم آلۃ لما یختم به کالتابع لما یتبع به، کہ خاتم اس آلہ کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے۔ پس خاتم النبیین کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص جس پر انبیاء ختم کیے گئے، اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر النبیین ہے۔ پھر ائمہ لغت نے صراحتاً اور پوری وضاحت کے ساتھ صاف طور پر اس آیت کریمہ کے متعلق بتلایا ہے کہ اس آیت میں خاتم کے صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔ پھر لغت عرب کے اندر آج تک جتنی بھی لغات کی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا مفردات القرآن، المحکم لابن سیدہ، تہذیب للازہری، لسان العرب، تاج العروس، مجمع البحار، قاموس، کلیات ابی البقاء، اور صحاح العربیہ للجوہری، منتہی الادب، صراح، ان تمام جو لغات کی کتابیں ہیں اور جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، ان سب کے اندر آیت کریمہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین لکھا گیا ہے۔
اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور لفظ خاتم کا معنی آیت میں آخر اور ختم کرنے کے علاوہ ہرگز کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے۔ ائمہ لغت نے اور علماء عربیت نے اس کی تشریح کی ہے کہ لفظ خاتم جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہوگا تو اس کے معنی صرف آخر اور ختم کرنے والے کے ہوں گے، لہذا اس آیت کریمہ میں خاتم کی اضافت نبیین کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے اس کے معنی آخر النبیین اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے کے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ خاتم کا جو مادہ ہے وہ ختم ہے، اور ختم کا معنی ہے ختم کرنے اور مہر لگانے کا، اور مہر لگانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شے کو اس طرح سے سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے کہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی کہ کفر ان کے دلوں کے اندر بند ہو گیا کہ اب اندر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر سے کوئی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ اور فرمایا کہ مہر جو ہے وہ سب سے آخر میں لگتی ہے، آخر میں سیل کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ اختتام اور انتہا پر دلالت کے لیے ضرب المثل بن گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، کہ اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ سر برمہر ہوگی، کہ اندر کی جو خوشبو اور لطافت ہے وہ باہر نہیں آ سکے گی، اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکے گی کہ اس کی لطافت میں اس کی وجہ سے کمی آ جائے۔ اسی طرح متنبی کہتا ہے اروح وقد ختمت علی فؤادی بحبک ان یحل به سواک، میں اس حال میں چلتا ہوں کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مہر لگا دی ہے کہ اندر سے تو تیری محبت باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کسی اور کی محبت اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں جو قرات خاتم اور خاتم، دونوں قراتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے والا اور سلسلہ نبوت پر مہر کرنے والا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اس سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سلسلہ نبوت میں داخل ہو چکا وہ اس سلسلے سے نکل نہیں سکتا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ختم کا تعلق ماقبل کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی خاتمیت کا تعلق انبیاء سابقین کے ساتھ ہوگا، نہ کہ انبیاء لاحقین کے ساتھ۔ اس لیے آپ کی سیادت کا، آپ کی قیادت کا ظہور معراج والی رات میں، لیلۃ المعراج میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے اجتماع کے بعد ہوا، اور اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور قیادت اور خاتمیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور سلسلہ شفاعت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوگا۔ شب معراج اور قیامت میں انہی انبیاء کا ذکر ہے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبعوث ہونے والے نبی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا چھٹا کلمہ ہے وہ ہے النبیین، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین،
اس میں نبیین جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، جس کا استعمال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور النبیین میں جو الف لام ہے یہ اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہ استغراق کا ہے، اس لیے کہ علماء عربیت کی یہ تصریح ہے کہ جو الف لام جمع پر داخل ہو تو وہ استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا بھی سمجھ دی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ النبیین میں جو الف لام ہے یہ عہد کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو عہد کا لیں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص اور معہود نبیوں کے خاتم ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے خاتم نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ معنی بالکل لغو اور محمل ہے۔ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس معنی کے لحاظ سے تو ہر نبی کو کسی خاص قوم اور خاص خطہ کے اعتبار سے خاتم النبیین کہہ سکتے ہیں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت رہے گی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی استغراق عرفی مراد ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ اصل استغراق میں استغراق حقیقی ہوتا ہے اور استغراق عرفی مجاز ہے، اور حقیقت کے ہوتے ہوئے فرمایا کہ مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو آیت کی معنی یہ ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تمام افراد اور اشخاص کے خاتم ہیں، خواہ وہ مستقل نبی ہوں یا کسی کے تابع ہوں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا لغوی اعتبار سے یہ معنی صاف ہو گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تمام افراد انبیاء کے آخر میں آنے والے اور ختم کرنے والے ہیں۔ اس میں نہ کسی قسم کی تخصیص ہے، نہ کسی فرد کا استثناء، اور نہ ہی اس کے اندر کسی تعویل کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی تشریح اور غیر تشریح کی کوئی قید ہے۔ تو لغوی اعتبار سے اس آیت کریمہ کے جو معنی بنتے ہیں اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔